أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. خیال و فکر میں لفظوں کی بیلی مسکراتی ہے، خیال و فکر میں لفظوں کی بیلی مسکراتی ہے، میں جب بھی نعت پاک لکھتا ہوں یہ سیاہی مسکراتی ہے، ریشمی کپڑوں میں امیری گمسم سی رہتی ہے، ریشمی کپڑوں میں امیری گمسم سی رہتی ہے، ارے پھٹے کپڑوں میں غریبی مسکراتی ہے، پھٹے کپڑوں میں غریبی مسکراتی ہے۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، چاند سورج ستاروں کو دیکھا، خلد من
نظاروں کو دیکھا، لوٹی آئی مگر میری نظریں یا رسول اللہ، لوٹی آئی مگر میری نظریں، کوئی بھی تیرے جیسا نہیں ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، توجہ ہے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، چاہے جائے وہ گھر اپنے جائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائے، چاہے جائے وہ گھر اپنے جائے، ماں کی قدموں کو وہ چوم لے جو، ماں کی قدموں کو وہ چوم لے جو، سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، خاک پائے نبی منہ پہ ملنا، عطر ہو مصطفیٰ کا پسینہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو یا رسول اللہ، ان کی چادر کا ٹکڑا کفن ہو، اور کوئی تمنا نہیں ہے، اے میری موت رک جا ابھی تو، موت سر پر منڈرا رہی ہے، اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی، اپنی مشق تصور میں طیبہ، اپنی مشق تصور میں طیبہ، میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بصد ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے آقا و مولا حضور روح فدا
ہم غریبوں کے سرکار رحمت پروردگار گلشن باغ بہار سرکار ابد قرار آمینہ کے لال فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و معطر بارگاہ گوہربار میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے شیخ محترم پیر روشن ضمیر خواجہ حسین چشتی نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہی خوب فرماتے ہیں، میرا ورد و وظیفہ صلی علی، میرا ورد و وظیفہ صلی علی، میرا مقصد و منشا صلی علی، میرے لب پہ ہے کلمہ صلی علی، میرے دل میں ہے نقشہ صلی علی۔ کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، کیا جن و بشر، کیا حور و ملک، یہ فرش سے لے کر عرش تلک، مخلوق دو عالم کیا ہے حسین، خالق کا وظیفہ صلی علی۔ اللہ کے پیارے محبوب ساقی کوثر مالک جنت باعث عالم قاسم قسمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اے لوگو، تم اپنی مجلسوں کو، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، اس لیے کہ تمہارا دنیا میں مجھ پر درود پڑھنا تمہارے ہی لیے بروز قیامت نور کا سبب ہوگا، جسے اللہ نور عطا فرمائے گا وہ پل صراط سے عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے آئیے اور ایک بار نبی و آل نبی، نبی و اصحاب نبی کی بارگاہ میں عشق و محبت میں ڈوب کر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے بعد میں علی رضا مسجد اور علی رضا عربی مدرسے کے ذمہ داران، خصوصاً محب گرامی حافظ و قاری محمد شہباز نظامی اور حافظ و قاری ارشاد احمد صاحب قادری اور دیگر ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ناچیز کو اس جلسے میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی تماموں کی محبتوں کو سلامت رکھے اور مجھے حق بولنے اور حق کا پیغام پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، ابھی میں طفل مکتب ہوں، مقرر ہوں نہ مولانا، تمنا دل میں گونجی ہے سنا دوں حق کا فرمانا، یہی ہے آرزو، علماء کرام توجہ دیں، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، مدرسہ قائم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، اسی مقصد کے لیے ذمہ داران بھی، اسی مقصد کے لیے اساتذہ بھی محنت و مشقتیں اٹھا رہے ہیں، محنت و مشقتیں کر رہے ہیں کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، جب حافظ صاحب نے مجھے دعوت دی تو موضوع بھی عنایت فرمایا کہ بچوں کی تربیت اور ماں باپ کی ذمہ داریوں پر
آپ کو روشنی ڈالنی ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیات بینہ کے حصے کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کا سیدھا سادہ ترجمہ مطلب معنی اس طرح سے ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والے بندو، اے ایمان لانے والی بندیوں، تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ تم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا بحیثیت مسلمان، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بحیثیت مسلمان ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے مقام پر ایک داعی کا مقام رکھتا ہے، ایک مبلغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، ہر کلمہ گو کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے اپنے علم کے مطابق خود بھی بھلائی کریں اور بھلائیوں کی ترغیبیں دلائیں، خود بھی گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی احسن تدبیر اور کوششیں کیا کریں۔ پیارے بھائیوں، خصوصیت کے طور پر ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے، ہر ماں باپ کے لیے لازم ہے، ہر سرپرستوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ خود بھی گناہوں سے بچے، اپنے گھر والوں کو کم از کم بچانے کی کوشش کرے، خود بھی خوب خوب نیکیاں کرے، خود بھی خوب خوب بھلائی کے کام کرے، خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، تعلیمات پر عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقاربوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، دیگر مسلمانوں کو حسب حیثیت برائیوں سے بچانے کی، برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو جھنجھوڑا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، تمہیں کیا کرنا چاہیے، تم کیا کر رہے ہو۔ تو کئی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت کے ٹائٹل سے یاد کیا کہ اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو، تم ایسی ویسی امت نہیں ہو، تم بہترین امت ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ نے جو شرف، جو مقام، جو مرتبہ ہمیں بخشا ہے، یہ ایسا مقام ہے، یہ ایسا مرتبہ ہے کہ ایسے مقام کو پانے کے لیے انبیاءوں نے، رسولوں نے، پیغمبروں نے خواہشیں کی۔ وہ مقام کیا ہے؟ امت محمدی ہونے کا شرف، امت محمدی ہونے کا شرف جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ کی عطا کردہ تمام نعمتوں میں سے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے اہل ایمان کے نزدیک تو وہ امت محمدی ہونے کی نعمت ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا، توجہ چاہوں گا، اترائے نہ کیوں اس پر، اترائے نہ کیوں اس پر، بن مانگے ملا ہم کو،
تو آرزو نبیوں کی تھی، قسمت تو ہماری ہے۔ امت محمدی ہونے کا اعجاز جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے، یہ ایسا اعجاز ہے جس اعجاز کے لیے انبیاءوں نے آرزویں کی تھی کہ مولا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما۔ تو پیارے بھائیوں، ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں، خود بھی گناہوں سے، برائیوں سے، نافرمانیوں سے بچیں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بچانے کی کوشش و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ سب کو، تمام مسلمانوں کو اس ذمہ داری کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو کسی نے سچ کہا ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو پیارے بھائیوں، تربیت کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ماں باپ کو دی ہے، پرورش کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پالن ہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، بلا تمثیل سمجھ لیں، اللہ نے بندوں کو پیدا کیا تو بندوں کو رزق دینا یہ اللہ کا ذمہ کرم ہے۔ جب اللہ نے تخلیق فرمائی، پیدا فرمایا، تو بندوں کو پالنا، رزق دینا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن پرورش اللہ نے اپنے ذمہ لی، تربیت ماں باپ کے ذمہ دی، ماں باپ کے ذمہ دی کہ تم میرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، میرے رسول کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، میرے قانون کے مطابق، میرے محبوب کی شریعت کے مطابق عمل بھی کرنا، اپنے گھر والوں کی تربیت بھی کرنا۔ جن خوش نصیبوں نے اللہ کے اس پیغام کو سمجھا، عمل کیا اور اپنی اولاد کی بہترین سے بہترین تربیت کا حق ادا کیا، ان کی اولادیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی آفتاب کی طرح روشن چمکنے والی اولادیں ہیں۔ آپ غور کریں، سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں بنت رسول، شہزادی کونین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکرہ شاکرہ خاتون جنت حسنین کی امی، مصطفیٰ جان رحمت کی نور نظر لختے جگر، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر، سنا سنا کر شہزادوں کو سلا دیتی تھی، چٹائی کا مصلی بچھا کر کھڑے ہو جاتی تھی، اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کے ذکر میں اس قدر مشغول ہو جاتی تھی کہ ایک رکعت نہیں ہوتی تھی کہ رات ختم ہو جاتی تھی۔ سجدے میں جا کر عرض کرتی، مولا تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں ہوتا، تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ مولا ایسی لمبی لمبی راتیں بنا جس میں تیرے نبی کی بیٹی جی کھول کر کے، جی بھر کر کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکے، تیرا ذکر کر سکے، تیری پاکی بیان کر سکے، تیری بزرگی و برتری کو بیان کر سکے، تیری بارگاہ میں سربسجود ہونے کا حق ادا کر سکے۔ پیارے بھائیوں، ماں اگر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ شاکرہ صابرہ خاتون جنت جیسی فاطمۃ الزہرا ہوتی تو کربلا میں حالت سجدے میں سر کٹانے والا بیٹا حسین ہوتا۔ ماں اگر رات میں
سردی کی لمبی لمبی راتوں میں مصلی پر کھڑی کھڑی ہو کر قرآن پڑھ پڑھ کر سجدوں میں جا کر اپنے رب کی پاکی بزرگی بیان کرنے والی ماں فاطمہ ہوتی تو شہید ہو جانے کے باوجود نیزے پر قرآن پڑھنے والا امام حسین ہوتا۔ ماں اگر فاطمہ بنت ام الخیر جیسی عابدہ، زاہدہ، شاکرہ بی بی ہوتی تو منبر بغداد پر کھڑے ہو کر قدمی ہادی علی رقبتی کلی لولی اللہ فرمانے والا بیٹا عبد القادر ہوتا۔ ماں اگر فاطمہ بنت ام الورا جیسی عابدہ، زاہدہ، پاک بی بی ہوتی تو ماں کے پیٹ کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہندوستان کا سلطان خواجہ معین الدین اجمیری ہوتا۔ ماں اگر خوجاں سلطانہ کمالہ ماں صاحبہ جیسی عابدہ زاہدہ ہوتی، یہ کون ہے؟ سیدہ بی بی ماں صاحبہ سلطانہ خوجاں کمالہ، یہ کون ہے جس سرزمین پر ہم بیٹھے ہیں؟ اس سرزمین کے شہنشاہ میرج، آفتاب میرج، شان میرج، آن میرج، خواجہ شمش الدین شمنا میرا کی ماں کا نام بی بی سلطانہ خوجاں کمالہ ہے۔ آپ ایسی عابدہ تھی، آپ ایسی زاہدہ تھی، آپ اللہ کی ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ آپ کے پیر و مرشد خواجہ خواجگاں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی ناز کرتے ہوئے خوش ہو کر فرمایا کرتے کہ یہ میری بیٹی سلطانہ خوجاں کمالہ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ایسی کمال کو پہنچی ہے کہ رابعہ بصریہ بصرہ کی ماں تھی، یہ میری بیٹی خوجاں کمالہ پورے ہند کی ماں ہے۔ آپ ان کی عظمتوں کو سلام کیجئے کہ ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پر ناز کرتا ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام کہ جن کی ذاتوں پر جن کے پیر ناز کرتے ہوں۔ بی بی خوجاں سلطانہ کمالہ ایسی عابدہ تھی، ایسی زاہدہ تھی، اللہ اکبر۔ آپ اگر عابدہ، زاہدہ، تقوی، پرہیزگاری کی پیکر تھی تو آپ کے آغوش میں پروان چڑھنے والا بچہ، آپ کے جسم پاک سے ولادت پانے والا بچہ شہید اکبر خواجہ خواجگاں خواجہ شمش الدین شمنا میرا کی ذات بابرکت ہوتی۔ ماں اگر رقیہ جیسی عابدہ، زاہدہ، پارسا، نیک بی بی ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے شیر کا جبڑا چیرنے والا بیٹا ٹیپو سلطان ہوتا۔ یہ جو ہستیوں کے نام تذکرے میں نے کیے، ان میں یہ کمال خوبی کہاں سے آئی تو کہنا پڑے گا کہ ان کے ماں باپ نے ایسے تربیت کی، ایسے پرورش کی اور ایسے اخلاق دیے، ایسی تعلیم دی، ایسا حسن اخلاق کا پیکر بنایا، حسن اخلاق کے سانچے میں اپنی اولاد کو ڈھالا، خود بھی اللہ کے احکامات پر عمل کیے اور اپنی اولاد کو بھی پابند بنایا، تو ایسی ہستیاں، ایسی ذاتیں، ایسے نفوس قدسیات دنیا میں رونما ہوئے۔ تو پیارے بھائیوں، پرورش کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سماعت کرے۔ بعد بیان کے جلسے کے اختتام کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، بعد نماز کے لنگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ہے۔ تمام حضرات اطمینان سے بیٹھے، خطاب کو سماعت کریں اور جو کچھ ہدایت کے پھول آپ لیں
اسے اپنے دامنوں میں سمٹ کر جائیں، اس پر عمل کریں، اس پر قائم رہیں اور اپنی اولاد کو اس کا پابند بنانے کی کوشش و فکر کریں۔ اور ایک بار نبی و آل نبی، نبی و اصحاب نبی کی بارگاہوں میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اور تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے سپرد فرمائی ہے۔ لہٰذا آج اگر تربیت کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، خرچے سنبھالے نہیں جاتے، اس کے لیے رات دن محنت کرنی پڑتی ہے، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، پریشانیوں کو جھیلنا پڑتا ہے، تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تربیت کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ والدین، ماں بھی مصروف ہے، باپ بھی مصروف ہے، پھر تربیت کرے گا کون؟ تو پیارے بھائیوں، اولین ماں باپ کے لیے فرض ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھا جائیں، مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف شروعات سے ہی بنیادی طور پر ہی تربیت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، ابھی بچے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ نہیں کھولے، اس سے قبل ہی تربیت پر زور دیا جاتا تھا، تربیت کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ نکاح ہوتا تھا، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ آج نکاح ہو رہے ہیں، بڑی بڑی شادیوں کی محفلیں سج رہی ہے، مقصد کیا ہے؟ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آخری دور میں لوگ 4 طرح سے نکاح کریں گے، 4 طریقے سے نکاح کریں گے۔ ایک، عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا۔ دوسرا، عورت کے حسب و نسب کو دیکھ کر پیغام بھیجا جائے گا۔ تیسرا، اس کی مال دولت پراپرٹی بینک بیلنس کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا جائے گا۔ چوتھا، عورت کی دینداری تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام دیا جائے گا، نکاح کیا جائے گا۔ ان 4 طریقوں میں سے سب سے افضل، سب سے اچھا، سب سے بہتر، برکت والا، رحمت والا رشتہ نکاح، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کی دینداری کو دیکھ کر، عورت کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر، عورت کی پردہ داری کو دیکھ کر نکاح کا پیغام کیا جائے، نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ آج دینداری کوئی نہیں پوچھ رہا، آج دینداری کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ بس دکھنے میں بچی اچھی ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، دینداری کو نہیں دیکھا جا رہا۔ اللہ کے حبیب نے ان 4 طریقوں سے دینداری کو ترجیح اس لیے دی، اہمیت اس لیے دی، برکت والا رحمت والا رشتہ نکاح اس لیے قرار دیا کیونکہ آنے والی نسلیں اس کی گود میں کھیلے گی۔ عورت اگر دیندار ہوگی، بچے کی ماں اگر دیندار ہوگی، بچے کی والدہ اگر تقوی پرہیزگاری کی پیکر ہوگی تو اس کی گود میں پرورش پانے والا بچہ بھی تقوی و پرہیزگاری کا پیکر بنے گا، تقوی و پرہیزگاری کے سانچے میں ڈھلے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب نے عورت کی دینداری کو دیکھ کر، تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر نکاح کرنے کی ترغیب دلائی۔
تو پیارے بھائیوں، عورت اگر دیندار ہوگی، بچے کی والدہ اگر دیندار ہوگی، تقوی پرہیزگاری کی پابند ہوگی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کے تعلیمات پر عمل کرنے والی ہوگی، تو اس کی اولاد بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنے والی ہوگی۔ اس لیے باپ سے زیادہ اولاد کی تربیت ماں کے ذمہ ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے کہا کہ بچوں کی سب سے پہلی تربیت گاہ، بچوں کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ مثال دے کر بھی فرمایا گیا، علم سیکھنے کے لیے عمر کی کچھ قید نہیں ہے۔ تم 40 سال کے ہو، 50 سال کے ہو، 60 سال کے ہو، 20 سال کے ہو، کیسے پڑھیں، کیا پڑھیں، کیسا سیکھیں، کیسا پڑھیں، کچھ قید نہیں ہے۔ فرمایا گیا علم کو حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی گود میں گئے تک۔ علم کو حاصل کرو، شادی شدہ ہو تب بھی، دادا ہو تب بھی، نانا ہو تب بھی، باپ ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، نانی ہو تب بھی، دادی ہو تب بھی۔ علم کو سیکھنے کے لیے عمر کی کچھ قید نہیں ہے۔ علم سیکھو، آخری حد تک سیکھو۔ فرمایا گیا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں گئے تک موقع ہے، مہلت ہے، سہولت ہے۔ بچپن میں اگر نہیں سیکھا، بچپن میں اگر نہیں پڑھا، اللہ توفیق دے جو سانسیں باقی ہے پڑھتے رہو۔ اللہ کے حبیب نے خوشخبری دی، کیا دیا؟ فرمایا جو علم کی طلب میں علم کو حاصل کرتے کرتے اگر مر جاتا ہے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونا، شہادت کا مقام پانا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دین کا علم سیکھنے والے طلبہ و طالبات، دین کا علم پڑھنے والے بچے بچیاں، یہاں تک کہ بوڑھے جوان بھی ہو، اگر دین کا علم سیکھتے سیکھنے کی حالت میں اگر دنیا سے چلے جائیں، موت واقع ہو جائے، تو اللہ انہیں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا، بروز قیامت شہداء کی جماعت میں انہیں اٹھائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ہلاکتوں سے بچنا چاہتے ہو، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو، تو 4 کام کرو۔ کتنے کام کرو؟ بولو بھائی، کتنے کام کرو؟ 4۔ پہلا کام، عالم دین بن جاؤ، عالم دین بن جاؤ، دین کے عالم بنو۔ اگر دین کے عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو، طالب علم بنو، علم کی طلب رکھو، علم والوں کے سامنے زانوئے ادب طے کرو، علم والوں کی صحبت میں بیٹھو، علم والوں سے علم حاصل کرتے رہو، پوچھ پوچھ کر سیکھو۔ بہت سارے لوگ شرماتے ہیں، بال سفید ہو چکے ہیں، کیسے جائیں، کیسے پوچھیں، عمل کیسا کریں؟ پیارے بھائیوں، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، نانا بن گئے، دادا بن گئے، غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز کے شرائط و فرائض کا پتہ نہیں، نماز کے آداب نہیں معلوم، پھر بھی مسجد میں بعض لوگ آتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زندگی بھر ہی نہیں پڑھے، اب 4 دن پڑھ کو کیا ملنے والا، زندگی بھر ہی مسجد کا کٹا نہیں چڑھے، اب اگر چڑھیں گے تو کیا ہونے والا؟ لوگ دیکھیں گے اور تانا دیں گے کہ دیکھو 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، کہاوت مشہور ہے نا۔ آج زندگی بھر کبھی نہیں آیا، اب آیا ہے مسجد میں۔ ایسے تانے دینے والوں کو بھی ضروری ہے کہ ایسے تانا کشی کرنے سے پرہیز کرے، ورنہ تمہاری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ نے توفیق دیا، آیا ہے، اس کا ویلکم کرو،
اس کا استقبال کرو, اسے پیار سے قریب بٹھاؤ, اس سے مل جھول رکھو, باتوں ہی باتوں میں اس کے علم میں اضافہ کرو, باتوں ہی باتوں میں اسے نماز کے طریقے آداب سکھاؤ, دین سکھاؤ, تاکہ تمہارا بھی بھلا ہو اور اس کا بھی بھلا ہو. اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اگر دین کی ایک بات بھی جانتے ہو تو اسے دوسرے تک پہنچاؤ, یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اللہ نے تمہیں پہنچانے کی توفیق بخشی. تو لہٰذا میرے بھائیوں ضروری ہے کہ ہم بھلائی کرنے والے بنیں, برائیوں سے بچنے والے بنیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا پہلا کام عالم دین بنو. عالم دین نہیں بن سکتے تو طالب علم بنو. طالب علم نہیں بن سکتے, طالب علم نہیں بن سکتے تو جو علم والے ہیں, علم والے ہیں, پڑھنے والے ہیں, پڑھانے والے ہیں, سیکھنے والے ہیں, سکھانے والے ہیں, ان سے محبت کرو, ان سے محبت کرو, ان کی خدمت کرو, ان کا خیال کرو, ان کے ساتھ ملنا جھلنا اٹھنا بیٹھنا کرو. اور چوتھا کام ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں علم کی مجلس ہو, علم کی محفل ہو, جہاں علم دیا جا رہا ہو, جہاں علم بتایا جا رہا ہو, جہاں علم سکھایا جا رہا ہو, وہاں بیٹھ کر, وہاں جا کر, وہاں شرکت کر کے علم کی دولت کو حاصل کرو. تو پیارے بھائیوں یہ چار کام ہمیں کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے, کریں گے انشاءاللہ. زندگی بھر ماں کی گود سے قبر کی گود میں گئے تک علم سیکھتے رہنا چاہیے. علم ایک سمندر ہے, علم ایک روشنی ہے, علم کے ذریعے انسان خدا کا قرب پاتا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اللہ کیا فرماتا ہے, اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو, یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. اب بچائیں گے کیسے, سمجھ میں آئے گا کیسے, معلوم کیسے ہوگا؟ تو پیارے بھائیوں واحد ایک ہی راستہ ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں. جب علم کو حاصل کریں گے ہمیں صحیح غلط کا فرق معلوم ہوگا, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, کون سے کام کرنا چاہیے, کون سے کام نہیں کرنا چاہیے, کن کاموں کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, کن کاموں کو کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے, کن کاموں کو کرنے سے جنت ملتی ہے اور کن کاموں کو کرنے سے جہنم میں جانا پڑتا ہے. یہ علم کے بغیر معلوم نہیں ہوتا, اس لیے علم حاصل کرو. آپ سب لوگ قابل مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ اتنے رونق اسٹیج اہل علم کی مقدس نورانی چہروں کی زیارتیں کر رہے ہیں, اور یہ بچے خوش نصیب ہیں کہ ان کے ماں باپ نے کوششیں کی, فکریں کی اور اپنی اولاد کو علم کی دولت سے آراستہ کرنے کے لیے مدرسے میں داخلہ دلایا, اور ان بچوں نے قرآن کریم کو پڑھا, پڑھ رہے ہیں, سیکھا, سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے علموں میں, عملوں میں, عمروں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بھائیوں آپ سب لوگ مبارکبادی کے مستحق ہیں. اب ہمارے لیے ضروری پہلو یہ ہے, پڑھا تو رہے ہیں, سکھا تو رہے ہیں, اب بچہ مدرسے میں گھنٹے سے 2 گھنٹہ رہتا ہے, باقی کے 22 گھنٹے اپنے گھر میں رہتا ہے. ماں باپ کی توجہ پوری اولاد پر ہونا چاہیے کہ بچے نے جو پڑھا ہے, بچے نے جو سیکھا ہے, کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے, نہیں ہو رہا ہے تو چاہیے کہ ہم فکر کریں. مثلا کھانے کی دعا, پینے کی دعا, سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, روز مرہ کے دعائیں, معاملات, آداب, سنتیں جو بچوں کو سکھایا گیا, پڑھایا گیا,
उस पर प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर अमल कराने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, माँ बाप की है। दानिश्वरों ने कहा, इल्म वालों ने कहा कि माँ बाप के लिए, तरबियत के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो, दुनिया में आँख खोले, तो माँ बाप बच्चे की तरबियत के लिए 3 उसूल बना ले। क्या बना ले? बोल बोल के मैं ही थक जाऊंगा, आप भी मेरे साथ बोले। क्या बनाए? पीछे वाले बोले, भाई मेरी बहनें बोले, क्या बनाए? 3 उसूल बनाए। पैदाइश से लेकर बच्चे की 7 बरस की उम्र तक, पैदाइश से लेकर बच्चे की 7 बरस की उम्र तक बच्चे को गोद में उठाएं। मतलब क्या? मतलब ये है कि बच्चे से लाड करे, प्यार करे, शफकत करे, मोहब्बत निछावर करे, अपना प्यार लाड उस पर निछावर करे, माएँ अपनी ममताएं निछावर करे, बाप अपनी शफकत और मोहब्बत निछावर करें, और अपनी जिंदगी को बतौरे नमूना अपने बच्चों के सामने पेश करें। क्योंकि बच्चा बचपन में 7 बरस की उम्र तक माँ बाप का मोहताज होता है, हर चीज माँ बाप से लेने की फिक्र करता है। बड़ा अजीब दौर आ गया ना, आज हर माँ बाप का ये नारा है, हर माँ बाप का ये नारा है कि बच्चे सुनते नहीं। अरबी में जाओ ये छाल, मदरसे में जाओ ये छाल, स्कूलों में जाओ ये छाल, कॉलेजों में जाओ ये छाल, घरों में जाओ ये छाल, मस्जिदों में जाओ ये छाल, खानकाहों में भी जाओ तो ये छाल। माँ बाप बच्चों को क्या धमकी देते हैं मालूम है? अक्सर माँ बाप के जुबानी हमने कानों से सुना है, स्कूल नहीं जा रहा है, क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, घर में सता रहा है, माँ को परेशान कर रहा है, भाई बहनों को छेड़ रहा है। सुधर जा, सीधा रहना, वरना तुझे मदरसे में डाल दूंगा, तुझे मदरसे में डाल दूंगा। मदरसे को क्या समझ रखा है? कैद खाना? अरे मदरसा इस्लाम का किला है। मदरसों में दीन के मुजाहिद पैदा किए जाते हैं, दीन के दाई पैदा किए जाते हैं, दीन के आलिम पैदा किए जाते हैं, दीन के मुबल्लिग पैदा किए जाते हैं। मदरसे को क्या समझ लिए? जो माल कहीं नहीं खपता उसे मदरसों में खपाने की कोशिश की जाती है, जो माल कहीं नहीं खपता उसे कहां खपाने की कोशिश की जाती है? मदरसों में। तो प्यारे भाइयों, ऐसे वैसे माल को मदरसों में खपाने की जगह मत समझो, अपने जहनों से ये कचरा कूड़ा निकाल फेंको। अपने अच्छे बच्चों को, होशियार बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को मदरसों में भेजो ताकि सही मानों में वो दीन का काम कर सके, दीन का काम कर सके। आज क्या बोलते हैं? बच्चे सुनते ज नहीं, सुनते ज नहीं। कितना भी बोम मारो, कितना भी समझाओ, कितना भी लेक्चर दो, कितना भी बयान करो, कितना भी डांटो, कितना भी मारो, क्या भी करो, बच्चे सुनते ज नहीं। हजरत तुम्हें जे क्या तो दुआ पढ़ को पानी दो, नहीं तो तावीज दो, नहीं तो क्या उतारा पतारा पलीता क्या देते हैं सो दो। हर माँ बाप का ये कहना है कि नहीं भाई? सच कह रहा हूं क्या झूठ कह रहा हूं? अच्छी लगे तो दिलों में महफूज कर लेना मेरी बात, और खराब लगे तो वापस कर देना। हर माँ बाप का नारा ये है, हर माँ बाप की सदा ये है, हर माँ बाप की आवाज ये है। क्यों है? एक सूफी साहब, मेरी बातों को मजाक में ना ले, मैं दरमियान में ऐसी बातों से आप लोगों को बेदार रखना चाहता हूं, बेदार रखना चाहता हूं, इसलिए बीच में ऐसे अल्फाज या ऐसी बातें बोल देता हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए, ये महफिल के आदाब के खिलाफ है। क्या करें, हालात ऐसे हो गए।
ایک صوفی صاحب نے آسان طریقہ کار بتایا اور کہا کہ بچے سنتے چ نہیں، تو جواب دیا گیا کہ یہ سننے کا دور نہیں ہے، سننے سنانے کا دور ختم ہو گیا، یہ دیکھنے کا دور ہے، یہ دیکھنے اور دکھانے کا دور ہے، یہ دیکھنے، توجہ چاہوں گا علماء کی، یہ دیکھنے اور دکھانے کا دور ہے۔ یہ جب سے آ گیا نا، سمجھ میں آ گیا، یہ جب سے آ گیا نا، حال ایسا ہو گیا کہ کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، شاگرد استاد کی سننے کو تیار نہیں، مرید پیراں کی سننے کو تیار نہیں، خادم مخدوم کی سننے کو تیار نہیں، بچے ماں باپ کی سننے کو تیار نہیں، مقتدی حضرات اماموں کی سننے کو تیار نہیں۔ سننے کا دور ختم، اب کون سا دور چل رہا ہے؟ دیکھنے کا دور، سوشل میڈیا کا دور، ٹیکنالوجی نے عروج حاصل کیا، ترقی حاصل کی، موبائل ایجاد کیا، لیپ ٹاپ ایجاد کیا، کمپیوٹر ایجاد کیا، یہ دیکھنے کا دور ہے، دکھانے کا دور ہے۔ بچے سنتے نہیں، بچے دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے تربیت کو فراموش کر دیا، تربیت کو بھلا دیا گیا، تربیت ہمارا حق تھا، ہم نے اسے دفنا دیا۔ بچہ کھا رہا ہے تو موبائل دیکھ کر کھا رہا ہے، پی رہا ہے تو موبائل دیکھ کر پی رہا ہے، سو رہا ہے تو موبائل دیکھ کر سو رہا ہے۔ ماں بھی کھانا پکا رہی ہے تو موبائل دیکھتے دیکھتے پکا رہی ہے۔ گویا کہ بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، مرد ہو، یہاں تک کہ 2 سال کے بچے بھائی بغیر کارٹون دیکھے کھاتے نہیں ہیں۔ ہم نے بچوں کی عادت ایسی ڈال دی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سننے کا دور ختم ہو گیا، اب دیکھنے کا دور ہے۔ تو بچے کیا دیکھتے ہیں؟ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں سیریل دیکھتے دیکھتے پکا رہی ہے، جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ پکچر دیکھتے دیکھتے اپنے کام انجام دے رہا ہے، جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ رات کی تاریکی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے موبائل میں مشغول ہے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ صبح اٹھنے کی فکر ہے، کیا آج نہیں؟ جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ آدھی رات کو موبائل میں پکچر دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، سیریل دیکھ رہا ہے، جب بچہ دیکھتا ہے کہ میری ماں گانے سن رہی ہے، پکچر دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، جب بچہ دیکھتا ہے تو بچہ واچ کرے گا جو دیکھتا ہے، بچہ واچ کرے گا جو دیکھتا ہے، بچہ واچ کرے گا جو دیکھتا ہے۔ تو آج ہمیں بچوں کو کیا دکھانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ جب بچہ دیکھے گا کہ رات کی تاریکی میں میرا باپ عشاء کی نماز پڑھ کے، تلاوت قرآن کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تسبیحات پڑھ کر کے، درود پڑھتے پڑھتے سو رہا ہے، تو بچہ سمجھے گا کہ ہاں مجھے بھی چاہیے، اس طریقے سے سونا چاہیے۔ جب بچہ دیکھے گا کہ رات کی تاریکی میں میری ماں بستر سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھاتی ہے، نماز تہجد پڑھتی ہے، تلاوت قرآن کرتی ہے، رب کے حضور پیشانی جھکا کر، پیشانی رگڑ کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے، تو بچہ کہے گا، بچہ سمجھے گا، بچے کو شعور ملے گا، بچے کو ذہن ملے گا، بچے کو فکر ملے گی کہ مجھے بھی اپنے رب کے حضور ایسے گڑ گڑانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ صبح اٹھنے کے بعد میرا باپ نماز کے لیے مسجد جاتا ہے، میری ماں گھر میں کاموں میں مشغول ہوتی ہے، نماز فجر سے فارغ ہو کر، تلاوت سے فارغ ہو کر دیگر امور کو انجام دیتی ہے۔ میرے گھر میں صبح سویرے اٹھنے کا ماحول ہے، رواج ہے، دستور ہے، بچہ جیسا دیکھتا ہے ویسا کرتا ہے۔ تو آج ہمیں بچوں کو اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اچھا ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے
याद रखो हमारी औलाद भी नहीं बदलेगी, अगर हम बदलेंगे तो हमारी औलाद भी बदल जाएगी, हमारी सोच बदलेगी, हमारी फिक्र बदलेगी, हमारे नजरियात बदलेंगे और सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुआफिक होगा तो हमारी औलाद भी नेक बनेगी, हमारी औलाद भी सालेह बनेगी, हमारी औलाद भी हमारी आंखों की ठंडक बनेगी, हमारी औलाद भी हमारे दिलों का सुकून बनेगी और हमारी औलाद भी हमारे लिए सदक़े जारिया बनेगी। तो ऐसा माहौल देने की हमें जरूरत है। समझ में आया? हमारा बच्चा जैसे माहौल में आंख खोलता है, जैसे माहौल में परवरिश पाता है, जैसे परवान चढ़ता है, जैसे रहता है, सहता है, खाता है, पीता है, उड़ता है, बैठता है, जैसा माहौल हम उसे देते हैं बच्चा वैसा बनता है। तो मैंने अभी अभी कहा, क्या कहा कि बच्चों की तरबियत के लिए 3 उसूल बना ले। 7 बरस तक, पैदाइश से लेकर 7 बरस तक बच्चे की ऐसी तरबियत करें, बच्चे की ऐसी तरबियत करें कि बच्चा आपको अपना आइडियल बना ले, आपको अपना नमूने अमल बना ले, आप जैसा करते हैं वैसा करे, ऐसा बने, ऐसा बनकर दिखाएं। आज क्या हो रहा है? घर में बैठे हैं, ये जा रहे वहां से मावा लेगा, फोन बजा, उठा, अब आपके दोस्त का फोन आया, बोल दे घर में नहीं है, बोल दे घर में नहीं है। बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, बच्चों को मावा लाने के लिए भेज रहे हैं। 1 बार ला कर देगा, 2 बार ला कर देगा, 3 बार ला कर देगा, 4थी बार शैतान उसके ज़हन में डालेगा, अरे ला कर दे रहा है, कभी चख तो ले, खा लेगा, आदी बन जाएगा, तब क्या करोगे? आज मुसलमानों की आंख, आज माँ बाप की आंख कब खुलती है मालूम है? सर के ऊपर से पानी जाने के बाद खुलती है। तब तक गफलत में सो रहे, गफलत में जी रही, और गफलत में जो मरने वाले कब होश में आते? पानी सर के ऊपर जाने के बाद। तब मौलाना लोगों के पास, दुआ धागे वालों के पास, बाबा लोगों के पास जा को रोते हैं, धोते हैं, सर पटकते हैं। बाज लोग मस्जिदों में हमने देखा है दुआएं मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ये कैसी औलाद है हमारी औलाद के जुल्म सितम से हम बेजार आ चुके हैं, हमें मौत दे दे, काश ऐसी औलाद पैदा होती ही मर गई तो अच्छी होती। दुआएं मांगते हमने देखा है, सुना है। आज ये ऐसा हाल है। तो वक्त आने से पहले संभल जाओ, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो। पैदाइश से लेकर 7 बरस तक क्या करना है बच्चों को? देखो, अभी 10 मिनट पहले बोला सो बात याद नहीं रखे तो जिंदगी भर कैसा अमल करने वाले भाई? पैदाइश से लेकर 7 बरस तक बच्चों को क्या करना है? गोद में उठाना है, गोद में लेना है, यानी लाड़ प्यार शफकत मोहब्बत से उन्हें समझाना है, उनकी तरबियत करना है। अल्लाह के अहकामात के साँचे में, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तालीमात के साँचे में, बुजुर्गों के तरीके के साँचे में औलाद को ढालना है। कितने बरस तक? बच्चे बोल रहे हैं, बड़े भी बोलो भाई। कब तक? 7 बरस तक। 7 बरस से लेकर 14 बरस तक बच्चों को गुलाम की तरह सख्ती के साथ अपने ज़ेरे एहतमाम रखना चाहिए। जैसे आका गुलाम के साथ पेश आता है, सख्ती के साथ, कड़क कानून उसूल ज़ाब्ते पर पाबंदी के साथ अमल। नमाज को उठा क्यों नहीं? फजर की नमाज पढ़ी, जोहर पढ़ी, असर पढ़ी, इशा पढ़ी, मगरिब पढ़ी, कुरान पढ़ा, तस्बीह पढ़ा, सूरह यासीन रोजाना पढ़ा। तमाम जो उसूल हैं उस पर सख्ती के साथ पाबंद कराना। 7 बरस से लेकर 14 बरस तक, 7 एक साथ, 7 दूनी 14 बरस तक सख्ती के साथ, एक गुलाम के साथ जैसे आका पेश आता है
वैसा पेश आना। ये बच्चों को सुधारने, बच्चों को अच्छा बनाने, बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाने, अपनी आखिरत को संवारने और अपनी औलाद को सदक़े जारिया बनाने का नुस्खा है। 7 बरस तक बच्चों को गोद में उठाकर लाड़ प्यार करके उनके अखलाक व किरदार को अच्छे अंदाज में ढालना। 7 बरस से लेकर 14 बरस तक एक गुलाम की तरह उनकी सख्त निगरानी में परवरिश करना और 14 बरस से लेकर 21 बरस तक, 7 का पहाड़ा मालूम है ना, 7 एक 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया, हाँ 14 से लेकर 21 बरस की उम्र तक औलाद के साथ दोस्त की तरह शफीक, मेहरबान, रहमदिल दोस्त की तरह पेश आना। अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड बन को पेश आना। होता क्या मालूम है, 14 बरस का जब बच्चा हो जाता तो ऐसे वैसे दोस्तां उसे मिल जाते, फिर उन्हें क्या करता, दोस्तों के जरिए बहुत सारे अच्छे बहुत सारे गलत काम करने लग जाता। तो 14 बरस से लेकर 21 बरस तक ये बाप की जिम्मेदारी है बेटे के साथ शफीक दोस्त बनकर रहे। हर माँ की जिम्मेदारी है, हर मेरी बहन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटियों के साथ शफीक, मेहरबान, सहेली का रोल अदा करे, सहेली बनकर बेटियों के साथ पेश आए। क्योंकि इस उम्र में सही गलत का फर्क बच्चे कर नहीं पाते और माँ बाप समझाना नहीं चाहते। इस वजह से होता क्या है, ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती हो जाती है, ऐसे वैसे लोगों से फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर बच्चे सही गलत का फर्क ना करते हुए, जायज़ नाजायज़ को ना समझते हुए उल्टे सीधे कदम उठा लेते हैं। बाद में पछताना माँ बाप को पड़ता है, कौम को पड़ता है, माशरे को पड़ता है, मिल्लत को पड़ता है और मरने के बाद आज़ाब को माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो ये 3 उसूल इसलिए फरमाया गया, बच्चा जब 7 बरस का हो जाए उसे नमाज पढ़वाओ, नमाज के आदाब सिखाओ, नमाज का तरीका सिखाओ, वज़ू गुस्ल के मसाइल सिखाओ। जब 10 साल का हो जाए ना पढ़े तो हुक्म दिया गया कि डांट कर, सख्ती के साथ मार कर नमाज पढ़वाओ, ताकि जब वो बालिग हो जाए, नमाज फर्ज हो जाए तो एक भी नमाज उसकी छूटने ना पाए, वो अल्लाह का मती व फरमा बरदार बंदा बन जाए और माँ बाप के लिए बख्शिश का जरिया बन जाए। इसलिए फरमाया गया कि बच्चों की तरबियत बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, लाजिम है, अव्वलीन फ़र्ज़ है माँ बाप के लिए कि वो बच्चों की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे। बच्चा किसके साथ दोस्ती कर रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी दोस्ती कैसी है, उसकी संगत कैसी है, वो किसके पास जाता है, किससे मिलता है, जिससे मिल रहा है वो कैसा है, वो सहेली कैसी है, इसकी फिक्र माँ बाप को होना चाहिए। आज हमारा हाल क्या है, बच्चा रोया मोबाइल दे दिए फ्री हो गए, बच्चा परेशान कर रहा है, सता रहा है, मोबाइल दे दिए फ्री हो गए। कुछ भी हो, बच्चे को अपने से दूर रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे कामों में मशगूल रखने की फिक्र करते हैं। हालांकि उन्हें करीब रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, अपने करीब रखकर उनकी इस्लाह करनी चाहिए, उन्हें सही गलत समझाना चाहिए, उन्हें जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है बताना चाहिए, पाकी क्या है, नापाकी क्या है। ये तमाम के तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ये तमाम की तमाम ये ज़रूरी बुनियादी तालीम अपनी औलाद को माँ बाप देना चाहिए। मगर अफसोस का मकाम है, मगर मकामे अफसोस ही अफसोस है, 100,000 बार अफसोस है कि माँ बाप ये तालीम, ये तरबियत देने की कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो खुद इल्म से दूर है,
کیونکہ وہ خود علم سے دور ہیں. خدارا اب بھی وقت نہیں بدلا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم علم کو سیکھنے کی کوشش کریں، علم کو حاصل کرنے کی فکر کریں، عمل بھی کریں، عام بھی کریں، خود بھی سیکھیں، بچوں کو بھی سکھائے، خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی درے دولت کی قربت پانے کی فکر کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس کا پابند بنائیں. ایک آخری بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. آج باپ سنی ہے، آج دادا سنی ہے، آج نانا سنی ہے، فلاں ولی کا مرید ہے، فلاں مرشد کامل کا مرید ہے، فلاں مرد قلندر کا مرید ہے، اور بچہ بدعقیدگی کا شکار ہے، بدعقیدگی کا شکار ہے، گمراہیت کی طرف جا رہا ہے. کیا کریں، کیسا کریں، کیسا سمجھائیں، کیسا روکیں؟ ایک آسان نسخہ، ایک آسان طریقہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. بچوں سے میری گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں اور جو باتیں بتا رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی فکر کریں. ایک استاد تھے، ایک پیر تھے، بہت سارے مرید بیٹھے تھے، بہت سارے شاگرد بیٹھے تھے. استاد نے بلیک بورڈ پہ، تختی پہ ایک لکیر کھینچی اور ذہنی آزمائش لیتے ہوئے بچوں سے کہا، مریدوں سے کہا کہ بیٹا دیکھو میں نے بورڈ پہ، بلیک بورڈ پہ، تختی پہ ایک لکیر کھینچی ہے، اس کو بغیر مٹھائے، بغیر بجھائے چھوٹی کرنا ہے، چھوٹی کرنا ہے، اس لکیر کو چھوٹا کرنا ہے. اب سب پریشان تھے کہ لکیر تو ایک کھینچی ہے، بجھانا بھی نہیں، پوچھنا بھی نہیں، مٹھانا بھی نہیں، تو چھوٹی کیسا کرنے کا؟ بہت دیر تک خاموش تھے. ایک خاص شاگرد، ایک خاص مرید جسے عقل والے دیوانہ سمجھتے تھے، عقل والے دیوانہ سمجھتے تھے، کہا حضور یہ چھوٹا سا ادنا سا کام میں کر لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے کر دو. وہ بچہ، وہ شاگرد، وہ مرید اٹھا، چوک، کھڑو، پینسل اپنے ہاتھ میں لیا، اس لکیر کے بازو میں ایک بڑی لکیر کھینچ دی. اس لکیر کے بازو میں ایک بڑی لکیر کھینچ دی، بغیر بجھائے، بغیر مٹھائے، بغیر پوچھے وہ لکیر چھوٹی ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہو گئی. تو ابھی معمولات اہل سنت اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں کیسے قائم کرنے کا ایک آسان طریقہ. یہ شرک، وہ شرک، یہ بدعت، وہ بدعت، یہ جائز، وہ ناجائز، سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو. فرقہ واردیت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو ان کی شیان شان عظمت کے ساتھ اگر کسی نے مانا ہے، اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ اہل سنت کا حق ہے، صرف اہل سنت کا حق ہے. حضور کو سب مانتے ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کوئی خوشی خوشی پڑھتے ہیں، کوئی مجبور ہو کر پڑھتے ہیں، کیونکہ پڑھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، پڑھے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. کوئی خوشی خوشی پڑھتا ہے، کوئی مجبوراً پڑھ لیتا ہے. مانتے حضور کو سب ہیں، لیکن شیان شان عظمت جو اللہ نے بخشی ہے ان شانوں کے ساتھ اگر کسی ملت نے مانا ہے تو وہ اہل سنت نے مانا ہے. تو اہل سنت کے معاملات کو قائم کرنے کے لیے آسان سی تدبیر یہ ہے، ہر گھر میں کیلنڈر ہے نا بھائی، ہر گھر میں کیلنڈر ہے. اکثر جگہوں پر میزان ہی ہے، میزان کیلنڈر اچھا ہے، معلومات اچھی ہے. ہر گھر میں امیر ہوندے نہ تو غریب ہوندے، ہر ہفتے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ڈش بنتی ہے.
کچھ نہ کچھ اچھی بہتر ڈش کھانے کے لیے کھانا بناتے ہیں. کوئی چکن بناتا ہے, کوئی مٹن بناتا ہے, کوئی 10 نمبر 10 نمبر بناتا ہے. کچھ نہ کچھ میٹھا بناتے ہی ہیں. چھٹی کے موقع پر, ہالیڈے کے موقع پر, ہر گھر میں حیثیت کے مطابق روز نہ صحیح کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ کچھ نہ کچھ بنتا ہے, کھاتے ہی ہیں. ماں کہتی ہے بچوں کی, بیگم کہتی ہے شوہر سے کہ دیکھو جی آج اسکول چھٹی ہے, بچے گھر پہ ہیں, آج کچھ اچھا سا بنا کر بچوں کو کھلا دیں, آپ آتے آتے کچھ خاص لے کر آئیں. ماں باپ لاتے ہی ہیں, پکاتے ہی ہیں, کھلاتے ہی ہیں اور کھاتے بھی ہیں. اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. خصوصاً ہالیڈے کے موقع پر, چھٹی کے موقع پر یہ اہتمام ہر گھر میں ہوتا ہے نا بھائی. میری ماں بہنیں بھی جو پردے میں مجھے سن رہی ہے, ہوتا ہے نا میری ماں بہنیں, ہوتا ہے. تو اب کیا کرنا ہے, اپنے اصولوں کو قائم کرنے کے لیے بغیر مٹھائے, بغیر پوچھے, بغیر کسی کو فتویٰ دیے, بغیر کسی کو کچھ بولے, بغیر کسی کو کچھ سمجھائے, جو شرک کی بدعت کی لکیر ہے اس لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے بڑی لکیر کھینچنا ہے. وہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیلنڈر دیکھنا ہے. چاند رات آ گئی, 1 تاریخ شروع ہوئی, 6 تاریخ آ گئی, تو گھر میں کہنا ہے کہ آج اردو 6 تاریخ ہے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے سلطان, شہنشاہ, خواجہ خواجگاں, خواجہ معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وصال کی تاریخ ہے, چھٹی شریف کی تاریخ ہے. آج کچھ بنائیں گے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. جیسے ہر ہفتے کو ڈش بنتی ہے, ہفتے کو کینسل کر دے, 6 تاریخ کو شروع کر دے کہ 6 تاریخ کو ڈش بنائیں, اپنے گھر میں جو کچھ ہے بنائیں, سامنے رکھیں. اللہ توفیق دے تو علماء کو بلائیں, اگر نہیں بلا سکتے تو کوئی بات نہیں. کوئی بھی عالم, کوئی بھی امام بھوکا نہیں اللہ کے فضل سے. اللہ علماء کو ایسی نعمتیں کھلاتا ہے جو مہینہ لاکھ روپے کمانے والا بھی نہیں کھاتا. الحمدللہ علماء کے لیے یہ خاتون جنت کا صدقہ اور دعائیں ہیں کہ ایسی کم سیلریوں میں بھی نعمتیں کھلاتے ہیں. اللہ کھلاتا ہے اور وہ کھاتے ہیں. ضروری نہیں ہے علماء کو بلانے کی, اماموں کو بلانے کی. توفیق دے تو بلائے دل بڑا کر کے, نہیں تو خود بیٹھیں, اپنی بیوی بچوں کو بٹھائیں, 1 مرتبہ سب مل کر درود شریف پڑھے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے, 3 بار قل ہو اللہ احد کی سورت پڑھ لے, درود شریف پڑھ لے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا یہ جو کچھ پڑھا ہے ہم سبوں نے, گھر والوں نے, اس کا ثواب اپنے فضل سے, اپنے حبیب کے صدقے, شہدائے کربلا کے صدقے, تمام صحابہ صحابیات کے صدقے مولا سلطان الہند کی روح کو عطا فرما, اور ان کی دعاؤں سے مولا ہماری پریشانیوں کو, تکلیفوں کو دور فرما, گھروں میں امن و سکون دے, روزی میں خیر و برکت دے, آفات و بلیات سے حفاظت فرما. دعا کر لو. 11 تاریخ آ گئی, اپنے بڑوں کو بلا کر بٹھاؤ, ایسے ہی کچھ بناؤ, کہو کہ آج ولیوں کے سلطان پیران پیر روشن ضمیر غوث العظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی میرا محی الدین عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے. چلو فاتحہ پڑھ لیں گے. 16 تاریخ آ گئی, شہنشاہ میرٹھ جن کی بستی میں ہم جی رہے ہیں, جن کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں, جن کے کرم سے ہم جی رہے ہیں, شہنشاہ میرٹھ خواجہ خواجگاں خواجہ محمد میرا شمشول الشاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلا دے. 24 تاریخ آ گئی, شہید اکبر خواجہ خواجگاں خواجہ شمش الدین شملہ میرا کی تاریخ ہے, فاتحہ پڑھ لے. اسی طرح اپنے اطراف و اکناف میں جو بھی اللہ والے ہیں, جو بھی اللہ کے نیک بندے محو خواب ہیں, ان کی تاریخیں اگر معلوم ہو تو ہر مہینے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ اپنے حیثیت کے مطابق بنائیں, فاتحہ پڑھیں, دعائیں مانگے.
یہ کوئی غلط کام نہیں، خیر و برکت کا کام ہے، امن و عافیت کا کام ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا یہ معمول قائم کریں۔ اسی طرح اپنے خاندان کے بڑے بڑھ کے جو ہمارے بزرگ جا چکے ہیں، اگر ان کی تاریخیں یاد ہے تو ان کے بھی حق میں احصال ثواب کیا کرے۔ یہ اگر معمول ہم روزانہ، ہر ہفتے، ہر مہینے کریں گے تو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات فٹ ہو جائے گی کہ نظر و نیاز کا کرنا، فاتحہ کا دلانا، بزرگوں کو یاد کرنا، بڑے بڑکوں کے لیے دعائیں کرنا شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ صحیح ہے، جائز ہے، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے۔ یہ معلوم ہوگا، اس پر عمل کرتے رہیں گے تو گھر میں خیر و برکت بھی رہے گی اور بعد مرنے کے ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے کو عمل کرنے کی سب لوگ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پابندی کریں اس عمل پر، اس طریقے پر عمل کرنے کی، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، فکروں میں، دلوں میں اہل سنت کے معاملات، اہل سنت کے عقائد، اہل سنت کے نظریات قائم ہوں گے۔ تو ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گی، صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص کو مرنے کے بعد بارگاہ خداوندی میں پیش کیا گیا، نامہ اعمال کو تولا گیا، حکم ہوا کہ فرشتوں اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ فرشتے سوئے جہنم لے چلے تھے کہ راستے میں نیکیوں کے پہاڑ، انبار رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ فرشتے دوسرے راستے سے لے کر جانے لگے، وہاں بھی آ کر رکاوٹ بن گئے۔ اسی طرح فرشتے چکر لگا کر جہنم کے جتنے دروازے تھے، راستے تھے، ہر راستے پر، ہر دروازے پر نیکیوں کے انبار رکاوٹ کا ذریعہ بنے۔ فرشتے حیران ہوئے، بارگاہ خداوندی میں التجا کیا، مولا یہ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، اس کے اعمال کے حساب سے اسے تو نے ہی جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا، ہم تیرے حکم پر عمل کر کے اسے جہنم میں لے جا رہے تھے، لیکن یہ نیکیوں کے پہاڑ کس کے تھے جو رکاوٹ بن رہے تھے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، فرشتوں ٹھیک ہے، یہ بندہ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، بہت برا تھا، اس کے اعمال کے حساب سے اس کے لیے فیصلہ ہوا تھا جہنم میں پھینکنے کا، مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دی تھی، اچھی تربیت دی تھی، اچھے طریقے کار سکھایا تھا، حسن اخلاق کا پیکر بنایا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے جو اس کے حق میں دعائیں مانگی، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے جو اس کے حق میں صدقہ کیا، خیرات کیا، بھلائیاں کی، نیکیاں کی، دعائیں مانگی، اس کی اولاد کی وہ نیکیاں ہے جو جہنم میں جانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی ہے۔ فرشتوں، میرے عزت و جلال کی قسم، میں نے اس کی اولاد کی نیکیوں کے سبب اسے بخش دیا، اب اسے سوئے جہنم کی بجائے سوئے جنت میں کی طرف لے جاؤ۔ معلوم کیا پڑا؟ اپنی اولاد کو اگر اچھا سکھاؤ گے، اچھی تعلیم دو گے، اچھی تربیت کرو گے تو یہ اولاد تمہارے لیے مرنے کے بعد بخشش کا ذریعہ بنے گی، بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دو، اپنی اولاد کی تربیت پر، تعلیم پر زور دو۔ آدھی روٹی کھاؤ مگر اپنی اولاد کو تعلیم کا زیور دو، کچھ دو نہ دو، بینک بیلنس دو نہ دو، گاڑی بنگلہ دو نہ دو، اپنی اولاد کو علم کا زیور دو، اپنی اولاد کو علم کی دولت دو۔ اگر ہماری اولاد کے پاس علم کا زیور ہوگا، علم کی دولت ہوگی تو ہماری اولاد دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کرے گی اور بعد مرنے کے ہمارے بخشش کا ضامن بنے گی۔ تو اپنی اولاد کو تعلیم دینے کی کوشش کریں، فکر کریں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، دینی تعلیم بھی دیں۔ دنیاوی تعلیم ضرورت ہے۔ مفکر اسلام نے فرمایا آنے والے دور میں وہی نسلیں کامیاب ہوگی جن نسلوں کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔
یعنی کامیابی انہی نسلوں کے پاؤں چومے گی جن نسلوں کے پاس علم ہوگا، ایجوکیشن ہوگا، تعلیم ہوگا. جو نسلیں، جو اولادیں ایجوکیٹڈ ہوگی وہی کامیاب ہوگی، وہی کامیاب ہوگی. لہٰذا اپنی اولاد کو کامیاب کرانا چاہتے ہو، کامران کرانا چاہتے ہو، کامیابی وہ کامرانی کے بلند مقام پر پہنچانا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو دنیاوی ایجوکیشن بھی دو اور دینی تعلیم بھی دو، قرآن کا علم بھی دو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 علم دو، اپنی اولاد کو 3 علم دو. ایک کتاب اللہ کا علم، قرآن کا علم دو. دوسرا حضور کی محبت کا درس دو. تیسرا اہل بیت اطہار کی الفت و محبت کا درس دو. جن اولادوں کو جو ماں باپ یہ 3 علوم دیتے ہیں وہ اولاد بعد مرنے کے بھی ماں باپ کے لیے راحت کا، سکون کا ذریعہ بنتی ہے. لہٰذا اپنی اولاد کو قرآن کا علم دو، اپنی اولاد کو اہل بیت کا محبت کا درس دو، اپنی اولاد کو عشق رسول کا جام بھر بھر کر پلاؤ. حضور پر کثرت سے درود پڑھو. اپنے بیوی بچوں کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر ہر جمعرات کو یا ہر پیر کو 10 منٹ، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 10 منٹ درود کی محفل اپنے گھروں میں سجاؤ. درود خوانی کا اہتمام کرو، درود خوانی کا اہتمام کرو. جو اولادیں درود پڑھتی ہے اللہ ان اولادوں کو ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے. درود پڑھنے سے تقدس پیدا ہوتا ہے، اولاد میں پاک دامنی آتی ہے. جو برائیاں پنپ رہی نا ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں، ان برائیوں سے نجات دلانا چاہتے ہو اپنی اولاد کو تو درودوں کا اہتمام کرو، درودوں کی کثرت کرو. درود پڑھنے والے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے، پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہوتی ہے. ان کے دلوں میں نور ایمان، نور محمدی پیدا ہوتا ہے. اس لیے کسی نے کہا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ بولنے سننے سے زیادہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سبوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو مولا شہنشاہ میرج کے صدقے عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کی دولت سے مالا مال فرما. ہماری نسلوں کو ہمیں سچا پکا عاشق رسول، وفادار امتی بن کر جینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو بزرگوں کے دامنوں، چوکٹوں، آستانوں سے ہمیں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمارے ایمان کی، عقیدے کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے نسلوں کی ایمان کی، عقیدے کی حفاظت فرما. سب کو صراط مستقیم پر چلنے، عقائد حقہ، اہل سنت والجماعت پر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے، اعمال صالحہ کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگیاں گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا بولنے میں اگر کسی قسم کی غلطی، خامی، کوتاہی، لغزش ہوئی ہو تو اپنی مہربانی سے، اپنے لطف و کرم سے مولا معاف فرما. ہمیں بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی سچی تڑپ، دلوں میں نماز کی سچی محبت عطا فرما. ہمیں اپنی بارگاہ میں ہمیشہ سر جھکا کر تیری پاکی، بزرگی، برتری، کبریائی کو بیان کرنے والا بنا. مولا امام پاک کے کربلا میں کیے ہوئے آخری اس صدقے، اس سجدہ حسینی کے صدقے ہمارے جوانوں کی پیشانیوں میں، ہمارے بچوں کی پیشانیوں میں سجدوں کی سچی تڑپ عطا فرما. سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمۃ الزہرا و سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے اے اللہ ہماری ماں بیٹیوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو چادر حیا نصیب فرما، چادر حیا نصیب فرما. ردائے فاطمی کا صدقہ عطا فرما. ہم سبوں کو تیرے اور تیرے محبوب کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرما. فضل فرما، کرم فرما، یا الہی رحم فرما. مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے.
واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، خدا رکھے یوں ہی آباد میں خانہ تیرا ساقی، تیرے میں خانے کی میں سب سے اچھی اور سستی ہے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، وما علینا الا البلاغ۔ یا حبیبی یا محمد، اے نبی کی پیاری دختر، حضرت شبیر و شبر، آپ ہیں آل پیمبر، صلوات اللہ علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آقا واسطہ مولا علی کا، واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ خواجہ شمنا میرا کا، رخ بدل دو ہر بلا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مولا تعالیٰ کریمہ کار صدا بندہ نوازا، تیری فضل و کرم، تیری توفیق، تیری عطا سے اس محفل پاک ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مغفور فرما۔ حافظ شہباز حسین اور یہاں کے اراکین نے مل کر اس بچوں کی حوصلہ افزائی اور دین اسلام دین متین کی خدمت کے لیے جو پروگرام ہوا، بچوں کی تربیت کی، مولا تعالیٰ ان تمام ان کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے، اور ان تمام کا ثواب، تبرکات کا ثواب، خوشروپانی کا ثواب، محفل پاک ذکر پاک صلاۃ و سلام کا ثواب حضور پنور آقائی نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ کے صدقہ و طفیل، آپ کے 4 یار، 5 پنجتن، 11 اہل بیت، 12 امام کی بارگاہ میں قبول ہو۔ شہیدان کربلا، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان تبوک، شہیدان خندق، 9 قدر، 5 چشت، قطب قلندر، اولیاء کرام کے بارگاہ میں قبول ہو۔ سرکار غوث پاک خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں قبول ہو۔ شہنشاہ میرج، خواجہ خواجگان، خواجہ محمد میرا حسینی شمس الشاق، خواجہ شمس الدین المعروف شمنا میرا گنج بخش شہید اکبر کے بارگاہ میں قبول ہو۔ میرج شریف سانگلی قرب و جوار کے اندر جس قدر بھی اولیاء کرام آرام فرما ہے سبوں کی بارگاہ میں یہ تبرکات ہدیہ نذرانہ ایصال ثواب مولا تعالیٰ سبھی سرکاروں کے بارگاہ میں نظر ہے قبول و مقبول فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء کرام، تبع تابعین، بزرگان دین، پیران پیر، مومن مومنات، مسلم مسلمات پردہ کیے سبوں کے بارگاہ میں قبول ہو۔ 4 سلسلے 14 خانوادوں کے بارگاہ میں قبول ہو۔ سلسلے علیہ، قادریہ، چشتیہ، ابوالعلاء، جہانگیریہ، حسنیہ، آصفیہ، رشیدیہ، غازیہ، مداریہ، صابریہ، نظامیہ، تازیہ، وارثیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، بررضیہ، برکاتیہ، نوریہ، رفاعیہ، شہبازیہ، فردوسیہ، تمام سلاسل عربہ، 4 سلسلے 14 خانوادوں کے بارگاہ میں نظر ہے مولا تعالیٰ قبول و مقبول فرما۔ ان تمام محفل پاک ذکر پاک حاضرین سامعین کی تمام سماعتیں، تمام حاضرات کی تمام حاضریاں مولا تعالیٰ اپنی بارگاہ میں، اپنے سرکاروں کی بارگاہ میں نظر ہے مولا تعالیٰ قبول فرما۔ اور ان بچوں کے ننھے منھے بچوں نے جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے، ناظرہ اور تمام ساری چیزیں قرات کے ساتھ، اس کا فیضان عطا فرما، ان کے والدین کو اس کا اجر جزا عطا فرما، اور دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق فرما، مذہب اسلام تعلیم قرآن کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ان تمام کے فیض و برکات سے
ہم سبوں کو فیضیاب فرما، ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق فرما، سبوں کی پیشانیوں میں شوق سجدہ فرما، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی توفیق فرما، آپس میں اتحاد و اتفاق فرما، برے لوگوں سے بچا، برے صحبتوں سے بچا، ہر طرح کی شیطان آفات طوفان بلیات سے ہماری اور ہم تمام ماں اور بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے میرج شریف ہمارے ہندوستان میں امن و امان فرما، شہنشاہ میرج کے صدقے میں ان کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق فرما، باطل فرقوں اور باطل قوموں سے بچنے کی توفیق فرما، ہماری مسجدیں، مدرسیں، درگاہیں، کالجیں، اسکولیں، خانقاہیں، عیدگاہوں کی مولا تعالیٰ حفاظت فرما، ہماری سنیت کو ایک اور نیک بنانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ہم تمام کی دعائیں حافظ شہباز حسین ان کے تمام اراکین کے حق میں مولا تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرما، اور اسی طرح سے دین متین کی خدمت کرنے کی، اسلام کے پرچموں کو بلند کرنے کی توفیق فرما، اور دین اسلام کو ہر گھر تک عام کرنے اور اس کے فیض و برکات سے فیضیاب ہونے کی توفیق فرما، اولیاء کرام پیران عظام کے مقدس نقش قدم پر چلنے کی مولا تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرما۔ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔